محققین ہوئے، چونکہ پہلوں کا حوالہ دیا کرتے تھے اپنی کتابوں میں، سب حوالہ دیتے تھے، 2-3 صدیوں تک کہ جتنی کتابیں جس فن پہ لکھی گئیں کسی ایک نے 1000 کتب میں سے بھی علامہ ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ کا کسی کتاب میں کبھی حوالہ نہیں دیا۔ کئی صدیوں تک یہ کتاب ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کا کوئی حوالہ کوئی ریفرنس نہیں تھا، یہ اس کے بعد بہت بعد میں جا کے لکھ کے منسوب ہوئی، طویل زمانہ کے بعد۔ اب جو تاریخی غلطیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں آگے آئیے کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ علامہ ابن قتیبہ جیسا شخص، جو آگے کوٹ کر رہا ہوں ایک واقعہ، کیا یہ غلطی کر سکتا ہے؟ یہ کسی جاہل نے کام کیا ہے جس کے پاس تاریخ کے معلومات میں بھی کمزوری تھی۔ الامامہ والسیاسہ میں جو درج ہے، ابو العباس ایک اور شخص تھا اور صفا اور شخص تھا۔ اول خلیفہ عباسی، خلافت عباسیہ کا جو پہلا خلیفہ ہے بانی، اس باب میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو العباس تھا، ایک صفا تھا، اور ان کے درمیان اختلاف اور 2 الگ وجود بنائے ہیں، 2 الگ اشخاص بنائے ہیں، جبکہ ابو العباس الصفا ایک ہی شخص کا نام تھا اور وہ خلافت عباسیہ کا بانی ہے۔ اب ابن قتیبہ اتنا جاہل ہو، قریب زمانہ بنو عباس ہی کا چل رہا ہے جس کے وہ محقق اور ادیب ہیں، اور اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ ابو العباس الصفا ایک ہی شخص ہے یا یہ 2 الگ شخص تھے۔ یہ کتاب الامامہ والسیاسہ کی حال ہے۔ یقیناً یہ نہیں ہو سکتا، ابن قتیبہ کی تحریر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات اب آپ کہیں ابن قتیبہ کو مغالطہ بھی تو لگ سکتا ہے، وہ نہیں، مغالطہ نہیں لگا۔ علامہ ابن قتیبہ کی اپنی ایک اور کتاب ہے جو محقق، جس کا ذکر ان کی تمام کتب کی فہرستوں میں آیا ہے، المعارف، اس کے صفحہ 84 پر ابن قتیبہ نے خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ابو العباس الصفا ایک ہی شخص کا کامل نام جا بجا لکھا ہے۔ تو المعارف میں لکھا ہے کہ ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے بھی ایک ہی شخص، اور الامامہ والسیاسہ میں بیان کے اندر 2 الگ شخص دکھائے گئے ہیں، 2 الگ کریکٹر دکھائے گئے ہیں۔ پھر آگے آ جائیے، الامامہ والسیاسہ، اس کا صفحہ 267 کھولیے آپ، جلد 267 صفحے پر، اس میں وہ بیان کرتے ہیں ایک اور بہت بڑی تاریخی غلطی جو ایک عام شخص بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب خلیفہ مہدی کا انتقال ہوا تو اس نے خلافت یعنی جانشینی اپنے بیٹے ہارون رشید کو دی۔ خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہارون رشید کو یہ خلافت دی، اس کا نام زد کیا خلیفہ اور جانشین۔ یہ بیان کیا اس نے الامامہ والسیاسہ جلد 267 میں، یہ تاریخی غلطی ہے۔ مہدی نے ہارون رشید کو نہیں بنایا جانشین، جو صحیح اور ثابت ہے، اور ابن قتیبہ نے خود اپنی کتاب المعارف صفحہ 87 اور 88 پر دوسری کتاب میں لکھا ہے، وہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ مہدی کی جب وفات ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے موسیٰ الہادی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ المعارف میں ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ الہادی کو جانشین بنایا، اور الامامہ والسیاسہ کہتی ہے کہ خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہارون رشید کو خلیفہ بنایا۔ اتنی بڑی، یہ کوئی غیر معمول عام قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ ساری تاریخ بنو عباس کی ناموں کے گرد گھومتی ہے، اور ابن قتیبہ خود بیان کر چکے ہیں دوسری جگہ پر صحیح، مگر امامہ والسیاسہ غلط حقیقت بتا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ الہادی جانشین بنایا، اور جب الہادی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس نے اپنے بھائی ہارون رشید کو خلیفہ بنایا۔ الہادی نے اپنی ڈیتھ کے موقع پر اپنے بھائی کو ہارون رشید کو بنایا، باپ المہدی نے نہیں بنایا تھا۔ اب یہ پوری تصریح المعارف میں ابن قتیبہ کر چکے ہیں، مگر الامامہ والسیاسہ میں اتنی بڑی فحش تاریخی غلطی بیان کی گئی۔ پھر تیسری چیز آگے آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام درمیانے درجے کے مخفی قسم کے لوگ تھے جن کے بیان کرنے میں معلومات کی غلطی ہو سکتی ہے۔ بنو عباس کا وہ دور ان شخصیتوں کے گرد گھومتا ہے، ان پر تو کسی اسکول کے طالب علم کو مغالطہ نہیں لگ سکتا،
یہ جائے کہ علامہ ابن قتیبہ غلط کرے، اور پھر ابن قتیبہ صحیح لکھ چکے ہیں باقی کتابوں میں۔ اگلی غلطی یہ وہ بیان کرتے ہیں، الامامہ و سیاسہ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید نے اپنا ولی عہد اپنا بیٹا مامون مقرر کیا۔ ہارون رشید نے اپنے بعد ولی عہد مامون رشید اپنے بیٹے کو مقرر کیا، اور اس کے بعد امین رشید کو مقرر کیا بعد میں، یہ وہ لکھتے ہیں، جبکہ یہ خود تاریخی غلطی ہے۔ ہارون رشید نے ولی عہد پہلے مامون کو نہیں بنایا، پہلے امین کو بنایا ہے، اور امین رشید سے جنگ لڑتے لڑتے جب امین کو مر گیا، مار ڈالا گیا، تو اس کے بعد مامون رشید ولی عہد ہو کر تو وہ خلیفہ بنائے۔ تو یہ الٹ لکھا ہے، اور یہ پوری حقیقت جو واقعہ ہے صحیح وہ علامہ ابن قتیبہ خود اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، المعارف صفحہ 88 میں، الامامہ جلد 2 صفحہ 218 میں غلط بیان ہے، الٹ کر دیا ہے، اور صحیح جو اصل کتاب ہے المعارف اس میں ابن قتیبہ بیان کر چکے ہیں صحیح بات۔ اب وہ خود مصنف ایک جگہ صحیح واقعات بیان کر رہا ہے، اور دوسری کتاب میں جو معروف ہے اس میں بے درجنوں حساب سے بڑی بڑی اہم تاریخی فوج غلطیاں کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کسی کی۔ پھر اسی طرح آگے مامون اور امین اور رشید کی آپس میں جو ڈیتھ ہے اس کے اندر بھی 5-6 سال 2 مختلف کتابوں میں حوالے غلط دے دیے، وہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ ابن قتیبہ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ الامامہ و سیاسہ میں وہ بیان کرتا ہے ایک مقام پر کوئی واقعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، پہلے میں نے مصر کی بات کی کہ میں نے فلاں سے مصر میں سماع کیا، جبکہ ابن قتیبہ زندگی بھر مصر نہیں گئے۔ اب الامامہ و سیاسہ کے ایک اور مقام پر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں میری مؤلف کے طور پہ بیان کرتا ہے مؤلف خود کہ میں دمشق میں تھا، جبکہ ابن قتیبہ پوری زندگی بغداد سے سوائے دیناور کے کسی اور شہر زندگی میں گیا ہی نہیں ہے، دمشق بھی نہیں گیا وہ، اور کتاب میں لکھا ہوا میں دمشق میں تھا، آگے واقعہ کوٹ کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ لکھنے والا دروغ گو حافظہ نہ باشد، لکھنے والا ممکن ہے شام اور دمشق کا رہنے والا ہو، تو وہ بے دھیانی میں اپنا لکھ گیا، جیسے وہ مصر مشہور ہے کوئی چور تھا، جب لوگ اکٹھے کر لیے چور کو پکڑا جائے تو وہ بھی شامل ہو گیا کہ ہاں چور کو پکڑا جائے، ہر کوئی اپنے اپنا قیاس اور اپنا اپنا قیافہ اور گمان بتانے لگا، تو وہ بھی بولا، اس نے کہا لگتا ہے کہ چور اس طرح ساری گانٹ اٹھا کے نکلا ہے، اور یہاں سے نکلتا نکلتا آگے کہیں چھت یا دیوار کراس کر کے گرنے لگا، تو قیافہ یہ بتاتا ہے کہ شاید گھر والے جاگ پڑے ہیں، جب گھر والے اچانک جاگ پڑے تو پھر گانٹ میں نے ادھر پھینک دی اور خود میں نے ادھر چھلانگ لگا دی، گانٹ ادھر پھینک دی اور میں نے ادھر چھلانگ لگا دی۔ یہ کوئی اس قسم کا مصنف ہے دروغ گو، لکھتے لکھتے ذہن سے اتر گیا کہ ابن قتیبہ کی بات کتاب بنا کے لکھ رہا ہوں اور ہوں دمشق میں، تو لکھ گیا کہ میں دمشق میں تھا تو یہ واقعہ ہوا، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ابن قتیبہ صاحب دمشق گیا ہی نہیں ہے زندگی میں۔ یہ دلائل دے رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان تمام شہادتوں کو سامنے رکھ کر کیسے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے۔